آپ دیکھیے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج یورپ میں، امریکہ میں آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ صبح سے شام تک اپنے پیٹ کو پالنے میں لگے رہتے ہیں. سیدھی بات ہے، یہاں پہ غربت ہے. تو جب 12 گھنٹے 13 گھنٹے ایک اپنے پیٹ کو پالنے کے پیچھے جائے گا، رات کو گھر آئے گا تھکا ہوگا، ٹوٹا ہوگا، تو اس سے روحانیت کی طرف اتنا جانا نہیں ہوتا. نماز بھی بڑی مشکل سے ہم پڑھتے ہیں. لیکن اس دنیا میں جن کے پاس مال ہے، دولت، ہر چیز ہے، وہ اسپریچول پاور یا روحانیت کی کمی بہت محسوس کرتے ہیں. یہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں، کبھی میڈیٹیشن کی کلاسز ہو رہی ہیں ان کے یہاں، اور پیسے لے لے کے ان کے یہاں میڈیٹیشن کی کلاسیں ہوتی ہیں. $1000 لیا جاتا ہے ایک میڈیٹیشن کی کلاس کا. اور ہمارے یہاں مجلس سے آپ مفت میں سننے آتے ہیں. یہ اسلامک میڈیٹیشن ہے، یہ اسلامک روحانیت ہے کہ انسان کے اندر اسپریچول پاور بڑھایا جائے. یعنی امام حسین مفت میں دینا چاہ رہے ہیں، ہم لینے کے لیے تیار نہیں. اہل بیت ہمیں دے رہے ہیں، ہم لینے کے لیے تیار نہیں. یہ یوگا کی کلاسیں، اب آج کل وہاں پہ بدھزم کو بہت بڑھایا جا رہا ہے تاکہ انسان کی اسپریچول چیزیں بڑھائی جائیں. بہت لوگ انڈیا کے بہت بڑے بڑے ریاضت کرنے والوں کے پیچھے چلے گئے. بہت سارے نام ہیں، ایسے نام میں ممبر سے لینا نہیں چاہتا، لیکن آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ ان کے پیچھے چلے گئے میڈیٹیشن کے طریقے سے. ایک امریکہ کا رہنے والا کہتا ہے میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، لیکن میں سمجھتا تھا میرے وجود میں کوئی چیز کم ہے. دیکھیے جب کبھی کبھی آپ کا دل کرتا ہے میٹھا کھانے کا، کیونکہ بدن میں مٹھاس کی کمی ہو جاتی ہے. کبھی کبھی آپ کا دل کرتا ہے نمکین چیز کھانے کا، آپ کے بدن میں نمک کی کمی ہو جاتی ہے. اسی طرح کبھی کبھی انسان کا دل کرتا ہے رونے کا. اچانک آپ کا دل کرتا ہے رو لوں، تو مولا فرماتے جب رونا آئے بہترین مقام ہے مصلی. یہ روح کی بھوک ہے، روح بھوکا ہو جاتا ہے. فرمایا جسم کو جس طرح غذا کی ضرورت ہے، تمہارے روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. اور تم کبھی کبھی یہ چیزیں محسوس کرتے ہو کہ کبھی کبھی انسان کو، فرمایا ایمان کی، حضور قلب کی پہلی منزل یہ ہے، سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ انسان کو رقت قلب پیدا ہو جاتی ہے. یعنی کبھی آپ نماز پڑھیں گے دل اتنا رقیق ہو جائے گا، آپ کا دل کہے گا بس روتا رہو، جس طرح آیت اللہ بہجت روتے تھے، آغا جواد احمدی نماز میں روتے ہیں. یعنی ایک عجیب سی رقت ان کے وجود میں طاری ہو جاتی ہے. بس خدا کا نام لیتا ہے، دل کرتا ہے روتا رہو. مولا فرماتے ہیں اس حالت کو ہمیشہ اپنے اوپر دائم و ساری رکھو. یہ حالت بہت اچھی ہے، یہ پہلی منزل ہے، منزل رقت قلب، کہ خدا یعنی روح تمہارا تمہیں احساس دلاتا ہے کہ بھائی تمہیں روحانیت کی ضرورت ہے. جس طرح جسم کو مختلف غذاؤں کی ضرورت ہے، اور اگر آپ پانی نہ پئیں، آپ کھانا نہ کھائیں، آپ کمزور پڑ جائیں گے. اگر آپ وٹامنس کو نہ لیں، آپ کمزور پڑ جائیں گے. دل کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے، کڈنیوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے. فرمایا بالکل اسی طرح تمہارے روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. اس کی غذا دعا ہے، اس کی غذا زیارت امام ہے، اس کی غذا ذکر پروردگار عالم ہے. تو ان لوگوں کو زیادہ محسوس ہوتا ہے جو یورپ میں رہتے ہیں، جن کے پاس دنیاوی ہر چیز موجود ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہے. ہمیں تھوڑی تھوڑی بہت روح کی غذا ملتی رہتی ہے غیر محسوس طریقے سے، لہٰذا ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن ان لوگوں کو احساس ہوتا ہے. تو یہ کہتا ہے میں روحانیت کی تلاش میں نکلا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا میں ہندوستان پہنچا. وہاں پر بڑی ریاضتیں کی، کچھ لوگوں نے مجھے کیلوں پہ سلایا، کچھ نے کیا کروایا، بڑے میل مجھے پیدل چلوایا. اس کے بعد میں چائنا گیا، بدھزم میں نے کیا، 6 مہینے میں وہاں پہ رہا، بڑی بڑی ریاضت ہی کی. لیکن جس لذت روحانی کی میں تلاش میں تھا وہ لذت مجھے نہیں مل رہی تھی. اب کہتا ہے پھر میں افغانستان گیا، میں نے سنا وہاں پر کچھ بڑے لوگ ہیں، بڑے پیر ہیں، بڑے صوفیزم کے ماننے والے ہیں، لیکن وہاں پر بھی مجھے لذت نہیں ملی. اب کہتا ہے مکمل مایوس ہو کے میں واپس اپنے ملک جانے لگا. تو ایک شخص مجھے ملا، اس نے کہا تو پورے خطے میں گھوم کے آیا، تجھے کہیں پہ لذت نہیں ملی؟ کہتا ہے ہاں. اب جانے والے کو کہا کہ ایک اور جگہ رہ گئی ہے، یہاں سے نزدیک بھی ہے، افغانستان کا بارڈر کراس کرو، خراسان میں داخل ہوگے، مشہد ایک جگہ ہے وہاں پہ جاؤ گے، وہاں پر بھی ایک ولی خدا کی قبر ہے. جب اتنا سفر کر کے آئے ہو، چائنا گئے، انڈیا گئے، ہر جگہ کی ریاضتیں تم نے کی، یقیناً ارادہ مضبوط تھا، تبھی اس شخص نے اتنی ریاضتیں کی ہوں گی کہ اب مشہد تمہارے قریب ہے، مشہد چلے جاؤ، وہاں بھی وزٹ کر لو، شاید وہاں سے تجھے کچھ مل جائے. اب یہ شخص کہتا ہے میں نے کب اتنا سفر کیا ہی ہے، اپنی ٹکٹ وہاں سے لے لوں گا اور وہاں سے بائی ایئر امریکہ چلا جاؤں گا. اب کہتا ہے جیسے میں مشہد پہنچا، میں نے دور سے گنبد دیکھا، اٹریکشن تو تھی نا. کہتا میں آگے بڑھا، اندر جانا چاہا. اب میرا حلیہ، میری شکل، میری رنگت انگریزوں والی تھی. جیسے اندر جانا چاہا، خادم نے روک دیا، بھائی کون ہو، کس دین سے ہو، کس مذہب سے ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو؟ اس نے کہا میرا تو کوئی دین تھا ہی نہیں. میں نے کہا میں کسی دین کا ماننے والا نہیں. انہوں نے کہا بے دین اندر نہیں جا سکتا.
یا منع. میں پریشان ہو گیا. دنیا میں جس بھی مکتب اور مذہب کے کلیسا اور جہاں بھی گیا سب نے جانے دیا. یہ کیسی جگہ ہے کہ جہاں پہ مجھے جانے نہیں دے رہے. اب کہتا میں باہر رک گیا. وہیں گنبد کو دیکھ دیکھ کے سوچنے لگا. میں نے کہا اگر تو واقعاً ولی خدا ہے تو آپ مجھے روکو گے نہیں. اگر آپ واقعاً ولی خدا ہیں تو اپنے اندر دربار میں مجھے آنے دیں گے. اتنا کہنا تھا. وہاں پہ ایک بوڑھا شخص تھا تسبیحاں بیچنے والا. وہ ایک مرتبہ میرے قریب آیا. اس نے مجھ سے انگلش میں بات کی. ایران میں انگلش بات کرنے کا تصور ہی نہیں. اس نے اتنی جیسے میرے ایکسنٹ میں میرے لہجے میں مجھ سے انگلش بات کی. بات کر کے کہنے لگا ولی خدا سے ملنے آئے ہو؟ کہاں. کہ اندر نہیں جانے دے رہے. کہاں. اس نے میرے ہاتھ میں ایک تسبیح دی. کہا یہ تسبیح لو. ایک ذکر بتایا. کہا اس ذکر کو 100 مرتبہ پڑھو. کہتا ہے میں نے ذکر کو 100 مرتبہ پڑھا. اب انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو. انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا. ایک مرتبہ جنہوں نے مجھے روکا تھا انہی کے سامنے سے مجھے گزار کر لے گیا لیکن ان کو پتہ تک نہ چلا. اب کہتا سیدھا حرم میں اندر داخل ہوا. مجھے امام کی زری کی طرف لے گیا. میں نے مولا رضا کی زری دیکھی. اب انہوں نے کہا روحانی لذت حاصل کرنے آئے ہو, تجھے اصل روحانیت کا مقام دکھانا ہے. انہوں نے کہا واقعاً میں روحانی لذت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ. انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی کہ جس طرح میں پڑھتا ہوں اسی طرح پڑھو. جس طرح میں سجدہ کرتا ہوں اسی طرح سجدہ کرو. جس طرح میں رکوع میں جاتا ہوں اسی طرح رکوع کرنا. فرمایا جیسے نماز ختم ہوئی انہوں نے ایک ذکر کہا. تسبیح پہ کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جیسے وہ سبحان اللہ کہتے گئے میرے وجود میں عجیب سی تبدیلی آتی گئی. میرے وجود میں عجیب سا تلاطم پیدا ہوتا گیا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا یہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ لیکن مجھے 2 آوازیں آ رہی ہیں, 3 آوازیں آ رہی ہیں, 4 آوازیں آ رہی ہیں. جب میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو دیواروں سے آواز آ رہی تھی سبحان اللہ. مولا کے آبشار سے آواز آ رہی تھی سبحان اللہ. مولا کی چھت سے آواز آ رہی تھی سبحان اللہ. زری کے اندر سے آواز آ رہی تھی سبحان اللہ. گویا پوری کائنات ذکر پروردگار عالم میں مشغول تھی. پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر شے تسبیح پروردگار عالم کرتی ہے لیکن اے انسان تمہارے کانوں کو سننے کی طاقت نہیں ہے. ایک مرتبہ خدا نے پردے ہٹائے اور ہر شے کی تسبیح کو میں نے سنا. فرمایا ایسی لذت مجھے ملی میں جہاں بھی گیا ایسی لذت مجھے کہیں حاصل نہیں. یہ لذتیں ان انسانوں کو ملتی. جناب یونس اللہ کے نبی فرمایا جب ذکر خدا کرتے تھے ہر شے ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے.